الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ لیکچر نمبر 101۔ بات چل رہی تھی ریاکاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرن شیطان او کما قال علیہ السلام۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ سورج نکل رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، یہ ممنوع اوقات۔ یہاں پہ بھی فجر میں لکھا جاتا ہے ممنوع وقت، اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے۔ اس شیطان کی عبادت تصور ہوتی ہے۔ اس وقت غروب ہوتے وقت بھی وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور قرآن مقدس میں آیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سجدہ اس کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو خالق ہے، اگر تمہیں عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو کیونکہ شیطان کے پجاری اور سورج کے پجاری، شیطان سمجھتا ہے یہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج نکلتا ہے تو سورج کے پجاری اسے سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہمارے موضوع سے چل رہا ہے، ریاکاری، دکھلاوا، کہ جب ہم سورج کے نکلتے اور سورج کے غروب ہوتے وقت سجدہ کریں گے، نفل پڑھیں گے، تو لوگ کہیں گے اتنا نوافل پڑھنے والا ہے، اس سے سورج غروب طلوع کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جائے گا۔ پہلے تو جائز ہی نہیں، اور پھر ریاکاری کے دکھلاوا۔ دیکھو جی، وہ دوسرے اوقات میں تو چھوڑو، وہ تو ہر وقت ہی سجدہ کرتا رہتا ہے، اسے سورج نہ نکلنے کا پتہ لگتا ہے نہ غروب ہونے کا پتہ لگتا ہے، تو اس میں ریاکاری۔ تو ریاکاری جو ہے یہ شرک، الشرک خفی، چھپا ہوا شرک، اور بڑا ہی خطرناک شرک۔ یہ حدیث میں آتا ہے، عالم آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کیا بھائی، تجھے پیدا کیا تھا، زندگی دی؟ وہ کہے گا بس جو ہی زبان چلنے لگی مدرسہ، 18 سال مدرسے میں پڑھا، پھر اسی میں استاد لگ گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ کہیں شیخ القرآن ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا عالم۔ وہ نیت کے ساتھ معاملہ تھا نا، ریاکاری تھی اس کے اندر، دل میں۔ اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا ہی ریاکار جائے گا، کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ صحیح مسلم میں الفاظ اس طرح ہیں کہ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، کافر لوگ سورج کے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، کافر لوگ۔ اس لیے اس وقت سجدہ نہیں کرنا، خاص خیال رکھنا۔ ہاں، فرض ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا، فرض نماز فجر کی، آنکھ نہیں کھلی، انسان ہے نا ہم، کوشش تو کریں کہ آنکھ لازمی کھلے، ہر حال میں کھلے۔ سفر کر آئیں، رات میں دیکھو سحری پر پہنچاؤ، آنکھ ایسی ہو رہی تھی نا بس، لیکن فجر کی نماز تھی، اس تبلیغ سے زیادہ یہ فرض ہے پہلے،
تو میں کہوں جی میں سو جاؤں اور پھر اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا کیونکہ میں تبلیغ کر آیا ہوں، بیکار ہے میرا ایسا تبلیغ کرنا۔ تو انسان ہے، آخر آنکھ لگ گئی میری، اب آنکھ کھلی تو سورج ابھی نکلنا نہیں شروع ہوا تھا، اور یہ تھا کہ رہتے تو 2 ہی منٹ ہے، وقت بھی بتا رہے تھے، تو میں سب سے پہلے فرض شروع کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 رکعت پا لی سورج نکلنے سے پہلے اس نے نماز پا لی۔ تو میں 1 رکعت تو مجھے مل گئی، دوسری میں سورج نکل رہا ہے، تو میں کیونکہ پہلے اپنی وہ عبادت شروع کر چکا ہوں، اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہوگی۔ صحیح بخاری 582 نمبر 582۔ علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بصرہ میں پہنچے، ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے انہوں نے پوچھا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ دیکھو مہمان، 2 باتیں، ہم نے عرض کی ابھی تو ظہر پڑھ کر آئے ہیں، ظہر پڑھ کر ہی ہم بصرہ میں چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا عصر پڑھ لو، عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی، ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی اس بات پر کہ پڑھ لو، انہوں نے پڑھ لی۔ اب یہ صحابی تھے، وہ تابعی تھے، اب دلیل بھی دے رہے ہیں اسے، تقلید کی جڑ کٹ رہی ہے کہ میں نے کہہ دیا پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها 4 لا يذكر اللہ فیہا الا قلیلا۔ منافق کی نماز، اب دلیل دی اپنے اس بات کی، میں نے تمہیں کہا سر پڑھ لو بھائی، یہ منافق وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے بھائی، بڑا وقت ہے ابھی، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ جب وہ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پن آنا شروع ہو گیا نا، اس میں 2 سینگوں کے درمیان شیطان کے چلا جاتا ہے، قرنی الشیطان، وہ سورج ابلیس پہنچ گیا وہاں، اس وقت یہ منافق کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 نماز کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے فٹافٹ، کیونکہ سورج جا رہا ہے، اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے، لا یذکر اسم اللہ الا قلیلا، بہت کم، کیونکہ جلدی ہے نا، جلدی ہے نا، تو جلدی کی نماز وہ منافق کی نماز ہے، مومن کی نماز نہیں، جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے، اور مجھے یاد ہے میرے استاد مربی جنہوں نے ہمیں مسلمان کی، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ اپنے ہر شخص کو کہا کرتے تھے پہلے مسجد بنانا پھر گھر بنانا، پہلے مسجد بنانا پھر گھر بنانا۔ اپنے مکان کے متصل انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، اب تو وہاں پر میں اس دفعہ گیا ہوں، جمعہ بھی شروع ہو گیا اس مسجد میں، اور بڑی جامع مسجد دوسری تھی جہاں دنیا آتی تھی، تاکہ مسجد بالکل ساتھ ہوگی نا، شرما شرمی بھی مسجد میں ہم جائیں گے، دروازے پر مسجد ہے، یہاں بھی نہیں، دور مسجد ہے، گھر میں جماعت کر لیتے ہیں۔ جب گھر ہمارا قریب ہوگا مسجد کے، اذان آئے گی، بچوں کے کانوں میں آواز پڑے گی اللہ اکبر، تو بچہ پھر وہی سیکھے گا جو ہم سکھائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ضد کرے گا، مسجد میں لے آئیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر سجدے میں لمبا ہی لیٹ جائے گا، ہم شروع سے تربیت کر رہے ہیں اس کی۔ تو گھر مسجد کے قریب تلاش کیجیے، میں نے گھر بنانا ہے، چھوٹا ہو گیا، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، گھر بڑا لینا ہے، پہلے سب سے پہلے دیکھیں جس سیکٹر میں جا رہا ہوں وہاں اہل ایمان کی مسجد ہے، اہل توحید کی مسجد ہے، تو میں اس سیکٹر میں مکان اس کے قریب کوشش کروں، مسجد ہی نہیں ہے میں نے اس سیکٹر میں نہیں جانا، چھوٹے میں گزارا کر لیں، کیونکہ نسل آپ کی توحید پرست رہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اہل توحید کی، میں نے دیکھا ہے، گئے کسی اور سیکٹر میں مسجد نہ ہوئی، آہستہ آہستہ رنگ ہی چڑھ گیا۔ میں کہا حدیث کے گھر میں گیا، یا رسول اللہ لکھا ہوا سینری کے اندر موتیا بنا کر، میں نے کہا پہلے حدیث ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی حدیث ہے، جبھی تو آپ کو بلایا۔ میں نے کہا سامنے کیا لکھا ہوا؟
یا رسول اللہ مدد، یہ تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی، کہتے بس وہ بیٹی ہے اس نے سینری. میں نے کہا بیٹی کو یہ فہم نہیں کہ یہ شرک ہے، ایسے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں یقین جانے وہ گھرانے جو مسجد کے ساتھ اس کے ساتھ متصل رہتے ہیں. کس کے گھر کے ساتھ؟ اللہ کے گھر کے ساتھ. کہتے ہیں نا مکان خریدنے سے پہلے پڑوسی چیک کر لیا کرو. پڑوسی کیسے ہیں؟ شرابی زانی تو نہیں ہے؟ چیک کرو پڑوس میں اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑا پڑوس اچھا کون سا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ مہمان آئیں اور نماز کا وقت ہو، پھر چائے پانی نہیں، پھر انہیں کہو چلو اٹھو ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تم بھی نماز پڑھو. عورتیں مصلے دے دو، مرد مسجد میں لے جاؤ، بعد میں کریں گے جو کچھ باتیں کرنی. نماز کا وقت ہو گیا، یہ نہیں اپنی نماز بھی برباد. ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہوتے ہیں ان بندروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ، یہ ان کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں جو آ گئے ہیں نا نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ بندر ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ کہ چلو مسجد میں. اور اکثریت ہم کیا کرتے ہیں، مہمان آ گئے ہیں نماز میں نہیں آئے، مہمان بیٹھ گئے، چائے آ گئی تھی جی، اب گرم گرم کھانا تھا جی، واپس آتے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بیوی کو پھر گرم کرنا. نماز سبحان اللہ. اور یہاں صحابی کے پاس تابی پہنچا ہے، سفر کر کے پہنچا ہے بصرہ میں، ظہر پڑھ کر گئے ہیں، آگے جب وہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا. فرمایا اٹھو سب سے پہلے نماز پڑھو، سب سے پہلے نماز. ہاں بھوک نے اتنا ستا دیا ہے کہ نماز کے اندر روٹی یاد رہے گی، پھر کھانا کھا لو پہلے پھر نماز پڑھو. صحیح مسلم 622 آخری سبق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لقد ہممت ان آمر بحتب فیحتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الله أكبر. والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، لقد حممت، میں نے ارادہ کر لیا تھا. بڑی خوبصورت حدیث. کون ہے؟ جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، جانوروں کے لیے بھی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ ایک گئے ایسے کر کے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو دوڑا آپ کی طرف، آپ کھڑے ہو گئے، آیا اور آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھ کر بلبلایا. آپ نے فرمایا کدھر ہے اس کا مالک؟ وہ غلام بھی آ گیا، اس نے کہا جی میں اس کا مالک ہوں. فرمایا یہ میرے سامنے رویا ہے، اس نے مجھے شکایت لگائی ہے. کسی کی شکایت؟ کھلاتا کم ہے کام زیادہ لیتا ہے. جانوروں کے لیے بھی رحمت. وہ ارادہ کس چیز کا کیا ہے کہ میں کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں. ان آمر بحتب، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تاکہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے. ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها، اور میں پھر کسی کو حکم دوں اذان دینے کے لیے، صلاۃ کی آواز لگاؤ. پھر ثم آمر رجلا فیؤم الناس، اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر جاؤں. دیکھو اذان ہو گئی ہے، لکڑیاں جمع کر لی ہیں، اب میں نماز نہ پڑھاؤں، میں کسی کو پکڑ کر کہوں چل تو نماز پڑھا. فیؤم الناس، میں امام بنا دوں لوگوں کا، کسی کو آ جا بھائی. ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. اللہ اکبر. میں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں نہیں آئے. دیکھو پھر ان لوگوں کے پاس، ان کے گھر جائیں گے نا جو جماعت میں نہیں آئے، پھر ان سمیت کنڈی کھڑکائی، بندہ نکلا، اس سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دو. کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور ہم تو اہمیت ہی نہ دے نماز کی، جماعت کی. پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ان بندوں سمیت میں ان کو جلا دوں زندہ
جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا، شرعی عذر الگ ہے، بیمار ہے، عورتیں ہیں، شرعی عذر اپنی جگہ پر یاد رکھیے، گھروں سمیت جلا دو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احد انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء، اگر تم میں سے، یعنی ان میں سے جو نماز میں نہیں آئے، ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کے وقت مسجد میں موٹی اور ہڈی والا گوشت یعنی کھانا ملے گا، دیکھیں کھانا ملے گا، وہ تو نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو جائے گا، کھانے کے لیے آ رہا ہے نا، کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کریم ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا پھر نماز اور مسجد میں آنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ تو کھانے کے لیے آ رہے ہیں، نہ وہ نماز کی پابندی کرتے نہ جماعت کی۔ ایسا اہتمام کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کھانے کا، اور جو نماز میں نہیں آتے سستی کرتے ہیں ان کو دعوت دیں، آئیں کھانے پر، آئیں کھانے پر، کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے پر بلا کر ان کو نمازی بنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نا ایسے کرتے تھے، سحری افطاری میں آپ کو یہ پتہ ہے دیگیں چڑھتی تھی، بڑی مزے مزے کے کھانے منگایا کرتے تھے اور پھر کھلایا کرتے تھے، 150-200 بندہ ہوتا تھا، تو وہ لوگ پھر الحدیث ہوتے تھے، ہمیں لالچ ہوتی تھی کھانا کھائیں سبق سنیں۔ پھر ہمارے رمضان میں ایک رات میں ایک اس ساتھی کو جو الحدیث ہوتا تھا اسے کہتے تھے ذرا واقعہ سناؤ نا، تو ایک نے کیونکہ کھانے سے متعلق ہے اور نماز سے اس سے متعلقہ بندے کا واقعہ بس سنا تھا۔ اس کو میں نے کہا آپ الحدیث ہو گئے ہیں تو آپ کیسے الحدیث ہیں؟ تو کہنے لگے میں ادھر مارکیٹ میں آیا تو مجھے پتہ لگا ادھر کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو میں کھانے کا شوقین ہے بھی صحیح جان والا، تو میں کھانے کا شوقین تھا، جوان لڑکا تھا، FSC کر رہا تھا، تو میں یہاں آیا تو پہلے دفعہ جب میں نے کھانا کھایا بڑا مزے کا تھا۔ میں نے کہا کب کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا روز ہوتا ہے، روز ہوتا ہے۔ کہتا پھر آپ کا درس ہوتا تھا، درس بیٹھنے میں لگ گیا، بس ہفتہ ہی میں نے ادھر کھانا کھایا، ہفتے کے بعد اللہ نے میرا عقیدہ بھی ٹھیک کر دیا۔ اب فائدہ ہوا نا، فائدہ ہوا نا۔ تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کھانے کا، مل بیٹھنا چاہیے۔ میں اپنے ذمہ داران سے بھی کہوں گا کہ جمعے کے دن بھی آپ ایسا شروع کریں نا، ہر بندہ ایک ایک گھر سے کھانا لے کر آئے اپنا اپنا، اور یہاں بیٹھ جائے 15-20 آدمی، تو ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، تو شاید کوئی بھوکا بھی کھانا کھا لے گا اور کوئی قریب بھی آ جائے گا، کوئی نمازی بھی بن جائے گا۔ اس پر ذرا سوچئے گا رمضان کے بعد کہ کوئی کھانے کا اہتمام کریں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں۔ پہلے ہم منتھلی پروگرام کرتے تھے، پھر ہماری مسجد کی ڈیمالش ہو گئی، وہ سارا چیزیں کافی ساری وائنڈ اپ ہوئی ہیں، اب ہم دوبارہ انشاءاللہ شروع کر چکے ہیں، تو رمضان کے بعد منتھلی پروگرام بھی شروع کریں گے، اس میں بھی لوگوں کو دعوت دیں، خود جا کر آئیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا درس سنیں گے، مزے مزے کے کھانا کھائیں گے۔ میں کتنے ہی درجنوں نہیں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں، کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے جو آتی ہے نا بریانی جلسے کی کانفرنس کی منتھلی، وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو اب میں کھانا بھی ہے ساتھ میں بندے بھی لا رہا ہوں، لیکن ایک پیک مجھے گھر کے لیے بھی دے دیں، تو 10 بندے اگر کوئی لے آئے میں سے ایک پیک دے دوں تو نقصان تو نہیں ہے نا، 10 میں سے اگر ایک بھی سیدھا ہو گیا، 1000 میں سے بھی ایک سیدھا ہو گیا تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔